بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نعمت والا ہے۔ 3 دن سے بہت ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہوں۔ اس کی وجہ سلمان خان جو گنیش اپنے گھر میں بٹھاتا ہے، افسوس ہوا مجھے سلیم خان کو بھی دیکھ کر وہاں۔ میں ذرا مذہبی جنونی ہوں۔ مجھے اچھا یاد ہے جب میں کم عمر تھا، جاوید میاں نے چھکا مارا تھا، اس وقت میں ہمارے گھر میں بہت دھوم مچائے تھے ہم، تو ہمارے ہندو دوست ناراض ہوئے، اور پھر اسی وقت ون ڈے میچز کپل دیو کی بال پر، یا میں ابھی اسٹیڈیم میں گیا بھی نہیں تھا، بہادر اسٹیڈیم میں حیدرآباد میں، تو جاوید میاں آؤٹ ہو گیا تھا، میں اپنے آپ ہی سے باہر ہو گیا تھا۔ ہمارے دوست بولے اب یہ ضرورت سے زیادہ جو ہے پاگل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں محمد رفیع کے گانوں میں بیناکا میں جب رفیع صاحب کا گانا نہیں آتا تھا، یعنی سرتاج ہونے والا تھا ایک گانا اپہار کا، میں ایک راجہ ہوں تو ایک رانی ہے، یہ گانا رفیع صاحب کا تھا، وہ ایک ہی واحد بج رہا تھا اس وقت۔ پوری فلم انڈسٹری کے گانوں میں کشور کمار چھائے ہوئے تھے۔ یوں تو کشور کمار بھی بہت اچھا گاتے ہیں، مگر رفیع کی جو آواز تھی وہ، میں مسلم اعتبار سے بہت دیوانہ تھا۔ میرے پاس نظریہ صرف مسلمان ہوتا تھا، چاہے موسیقی ہو یا کھیل ہو، کیونکہ کم عمر تھی، ناسمجھی میں مذہب کو میں کچھ اور حساب سے لیتا تھا۔ میرے دوست بولے ایک دفعہ بابی بڑی ہٹ فلم ہے، سب کو پسند آئی، تو میں نے ان دنوں کہا میرے دوستوں سے، خواجہ احمد عباس نے بڑی اچھی سٹوری لکھی، تو میرے دوست پورے ہنسنے لگے، سب کے سب یہی کہنے لگے رومانٹک مووی ہے، گانوں کی وجہ سے ہٹ بھی، راج کپور کا ڈائریکشن بہت ہٹ تھا۔ تو میں نے آج انسان کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب کہانی اچھی ہوگی تبھی جو ہے فلم اچھی بنے گی، کیونکہ سلیم جاوید نے کہانی لکھ کر فلموں میں یہ بات ثابت کر دی تھی کہ کہانی کا مین پارٹ ہوتا ہے فلموں میں۔ اگر آپ دیکھ لیں، سبھاش گھائی ایک وقت اتنی اچھی فلمیں بناتا تھا، لیکن آج وہ موجود نہیں ہے ٹاپ ڈائریکٹروں میں، نام اس کا، وہ اس کی فلمیں کب کدھر آ رہی، یا اسپانسر کر لے رہا، پروڈیوس کر لے رہا، چلے جا رہی، یا پھر GPCP ہے شولے جیسی فلم، یا شکتی جیسی، پھر اس کے بعد میں وہ بھی پروڈیوس کر لے رہا، وہ بھی جو ہے ڈائریکشن میں ناکام جیسا ہے۔ تو ڈائریکشن کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی ہے، کہانی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس واسطے میں بابی کی کہانی کی بات کی تھی، خیر وہ وقت بچپنے کا تھا۔ اب چونکہ میں مذہبی اعتبار سے ہر انسان کو جنت میں جانے کے لیے دعا کرتا ہوں، تو مجھے بہت افسوس ہوا سلمان خان کے اس رویے سے۔ سلمان خان ہیومن بینگ کی بات کرتا ہے، جبکہ اگر اس کی اپنی زندگی دیکھا جائے تو ایز اے انسان اس کو پہلے شادی کرنا چاہیے۔ سماج میں سب سے بڑا درجہ قابل انسان کا، عزت والا، وہ شادی شدہ کا ہوتا ہے، آوارہ لنڈورے کا نہیں۔ ایک، اور پھر دوسری بات، اس کے پاس 7 یا 8 لڑکیاں آئی زندگی میں اور چلے گی، کیونکہ وہ مرد نہیں ہے، مرد رہے تو عورت چپکی بھی رہتی ہے۔ اب میں ایک خاص بات بتاؤں، یہاں ایک سائنٹیفک ریسرچ ہوا جس میں میری مسز بھی پارٹیسپیٹ ہوئی، وہ بتائی کہ مرد کا دماغ عورت کی پکچر بتانے کے بعد میں کیسے کام کیا۔ تو جب اس کو ایک یہاں کی ہالی ووڈ کی ایکٹر بتائے تو اس کی ہوش و حواس اڑ گئے، اور اس کی میں ہلاری کلنٹن کو بھی بتائے تو اتنا وہ نہیں ہوا اثر، یا اس سے پہلے بھی کوئی اور لڑکی کو بتائے اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو ایک نیوڈ یا پون یا پھر سیکسی یا ہارڈ جیسی گرل جو بولتے ہیں وہ بتائے تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ تو انسان کو عورت کی نعمت کی حقیقت ہے، تو عورت کا انسان کی زندگی میں دخل ہے۔ سلمان خان کی زندگی کے اندر یوں لڑکیاں آتی ہیں اور چلے جاتی ہے، جیسے وہ شرٹ بدل رہا ہو ویسے بدلتا ہے۔ اب
کیونکہ وہ مرد نہیں ہے، قابل مضبوط نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے. کیونکہ ایسے جو باڈی بلڈرس یہاں گے ہوتے ہیں، میں سچ بتا رہا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کر کے ان کو نہ بچے پیدا کر کے کیسا کنٹرول میں رکھنا نہیں بتائے، اور شادی کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ کیسا رہنا نہیں بتائے. اس واسطے یہاں گے زیادہ ہے، لیسبین زیادہ ہے. تو شاید سلمان خان بھی گے خیالات کا، کیونکہ پٹھان گے جیسے ہوتے ہیں. اب شاہ رخ خان ہے، وہ بھی گے جیسا لگتا ہے. تو یہ جو شاہ رخ خان یا سلمان خان ہے، ایک مسلمان تو ہیں لیکن کئی دن تک مسلمان رہ کے بات نہیں کر لی. ان کی یہ حماقت، غرور اور ان کا جو شہرت ہے یا پیسہ ہے، ان کو صحت ہے، اس واسطے یہ غرور سے ایک دوسرے سے نہیں بات کر لیے. پھر یہ انسانیت کی بات کر رہا ہے سلمان خان. اب آپ دیکھ لیں، اگر آدمی بیمار ہو تو عاجز پڑ جاتا ہے. جیسے میں اب بیمار ہوں 3 دن سے، محض سلمان خان کی میں وہ گھر میں وہ مورتی کی پوجا کی وجہ سے ہوا. اب میں روشنی اس بات پہ ڈالوں گا کہ لڑکے آج کل شادی کرنے کے لیے پیش کرے اپنے آپ کو جلدی، یورپ میں خاص کر، یہاں ننگے برہنہ پھرتے ہیں. ہماری عورتیں، ہمارے بچے برباد نہ ہو جائے، فوراً شادی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر آتے ہی شادی کر دو، یعنی زنا کو موقع ہی نہ دو، ویسا کرو. اور یہ جو ڈیٹ سسٹم ہے، یہ شیطان ہے. یہ رومانس، یہ شیطان ہے. یہ جو ارینج میرج جو انسان سمجھتا ہے، بلکہ بغیر اسلام میں پرمیشن لیے اور بچی کی شادی نہیں کرتے ہم. تو میں کہنا چاہتا ہوں، ڈیٹ کے اس میں نہ پڑیں، رومانس میں نہ پڑیں، جلد سے جلد شادی کریں. زندگی چھوٹی ہے، عورت کے پاس زیادہ سیکس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. میں ابھی جو ریسرچ کی بات کیا اس میں بتا رہا ہوں، عورت زیادہ سے زیادہ 25 سال تک اسٹرانگ ہوں گی. اس کے بعد میں وہ جو ہے میک اپ کے اس میں توجہ دے گی، ساڑی، بلاؤز یا جولری، یا پھر وہ آج کل کے نئے فیشن کے جو فینسی ڈریسنگ کہلاتی ہیں اس میں توجہ دے گی، یا وہ اپنے میک اپ میں خاص کر کے نیلز یا ایبروز یا پھر جو ہے ہیئرز. اس طرح سے اس کا جو مشغلہ شادی کے بعد بھی بدل جاتا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں، وہ نہ تو شوہر کی کوئی اہمیت رکھتی، نہ تو اس کو جو ہے محبت کا کوئی رات میں اس کو وقت دینا ہے جیسا رہتا ہے اس کے پاس، کیونکہ اس کے پاس مادہ کم ہوتا ہے، سیکس کا مادہ بہت کم ہوتا ہے عورت کے پاس. تو میرے بھائی، اپنے بچوں کو بناؤ شادی کے لیے. ڈیٹ سے بچاؤ، شیطان ہے وہ. رومانس سے بچاؤ، وہ بھی شیطان ہے. رومانس تو اللہ خود ڈال دیتا ہے شادی کے بعد محبت بیوی اور شوہر میں. اچھا، تو اب یہ جو سلمان خان جس گنیش کو اس نے گھر میں رکھا، اس کو ہندوازم پہلے سمجھنا چاہیے، کیونکہ 10 ورلڈ کے ٹاپ ریلیجنس ہیں ان ورلڈ میں آج، اور سب سے پہلا نمبر آج مسلمز کا ہے. کرسچنز ہمارے بعد آتے ہیں. ہندو اور بدھسٹ ایک جیسے ہیں، آدھے آدھے سمجھو، یعنی نمبر تیسرا ہے ان کا. اب زوراسٹرنز جیسے یا آگے چل کے یہودی، جوئش جیسے، یہ سب بعد میں آتے ہیں ٹاپ 10 میں. یا تم جاپان کا بھی مذہب لے لو، شنتان کچھ کہتے ہیں اس کو. تو سلمان خان کو پہلے گنیش کی زندگی سمجھنا چاہیے. گنیش کو یہ لوگ لاڈ کہتے ہیں، جبکہ نارتھ میں یہ خیال ہے کہ اس کی ماں سوتے وقت ایک باڈی گارڈ کو بنانے کے لیے بچہ پیدا کی. اب سوچیں، اگر ایک ماں اپنے بچے کو اچھا پرورش کرنے کے لیے پیٹ میں جب رہتا ہے آرنج کھاتی ہے، خوبصورت پیدا ہونا، بلکہ گھر میں تصویریں لگاتی ہے ویسا پیدا ہونا، آئیڈل بناتی ہے. یا پھر میں سمجھتا ہوں شاہ رخ خان کے وقت میں ان کی والدہ دلیپ کمار کو دیکھ کے جو ہے آئیڈل بنانا چاہتی تھی وہ. کیونکہ فلمی دنیا کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. انسان کا جو نظریہ آج 99% جو انسان بیٹھتا صرف ڈراموں کے لیے، پلے کے لیے اور موویز کے لیے اور اسپورٹس کے لیے، کوئی بھی مذہب کا دیکھنا نہیں چاہتا. میں نے ریسرچ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے ویڈیو میں نے سیکس کا لکھا، سب سے زیادہ وہی جا رہا آج. میں نے میریکلز کا لکھا، وہ بھی سلو پڑ گیا. اور میں نے فلمی دنیا کا لکھا، فلمی دنیا کے وہ زیادہ جا رہے ہیں. تو یہ ریسرچ ہے میرا کہ انسان کو صرف تفریح چاہیے دنیا میں، آخرت کی بات سوچنا ہی نہیں چاہتا. لیکن میں ان مسلمانوں کو جگانا چاہتا ہوں جو آخرت کا سمجھتے ہیں. اب سلمان خان کو
یہ سوچنا چاہیے گنیش اگر سے ماں نے اس کو پیدا کی تو وہ تو لاڈ نہیں ہوا, وہ کسی نے پیدا کیا. ایک دوسری بات, اس کی چہرے کے اوپر ہاتھی ہے, وہ اس نے سرجری کرا سکتا تھا, جیسے سری دیوی نے کرایا ناک کی, اپنے بپاشا نے کئی بار چہرے کو کرایا. تو اس طرح سے اگر وہ دیوتا ہے تو خوبصورت نظر آنے کے لیے کچھ تو کرتا. اس نے ہاتھی کا ہی روپ دھار لیا زندگی بھر کے لیے, اور اس کو لے جا کے پانی میں پھینک دیتے ہیں. ہر سال وہ 10 دن آ کے بیٹھتا ہے اور چلے جاتا ہے, وہ پتھر ہوتا ہے. بیچ میں سوچیں آپ, اور اللہ کی شان کیا ہے, واحد ہے جو نظر نہیں آتا, پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے, اور یہ دنیا اس نے بنائی کرا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان کو, تو مجھے پہچان, میں تیرے کو ایک چیلنج دیا ہوں, صرف پہچاننا ہے اللہ کو. دنیا میں بے شمار مذہب ہے, وہ سارے مذہب یا تو انسان کو خدا بنا لیے, یا پتھروں کی آج پوجا کر رہے, یا مٹی کی پوجا کر رہے, یا وہ جو آئیڈلس کی پوجا کر رہے, یا پیگنز کی پوجا کر رہے. چیک کر لیں آپ, پورے ورلڈ کی مذہب کی بتا رہا ہوں, کیونکہ میں نے ایک ایسے ویڈیوز دیکھا جو ورلڈ میں کتنے مذہب ہے وہ دیکھا ہے, اس واسطے ریسرچ سے بتا رہا ہوں. ایک انسان کو پہچاننا ہے گاڈ کو, وہ نظر نہیں آتا. وہ ایک بڑی کمال کی بات رکھی جو جنت فارے ور کے لیے دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا کہہ رہا ہے اگر سے تم بت کو رکھو گی. اب گنیش کو یہ بٹھایا نارتھ کی طرف, ساؤتھ کی طرف, یہ خیال ہے کہ باپ نے اس کو ہاتھی کا سر کاٹ کے لگایا, کیونکہ اس کی ماں پانی نہا رہی تھی, کوئی آیا تو اس نے سر قلم کر دیا. سر قلم کرنے کے بعد میں اس کو اس کا دھڑ سر نہیں ملا, دھڑ کے اوپر جو ہے ہاتھی کا سر لگا دیا. یہ ساؤتھ کی طرف کا حصہ ہے. اور سیتا کی, رام سیتا کا شوہر نہیں ہے بولتے ہیں وہاں پر, راون ہے کہتے ہیں. میں بتا رہا ہوں, چیک کر لیں باتیں, مجھے کسی مذہب سے جلا نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا صرف مسلمان جنت میں جانا ہے, تو میں گھبرانا نہیں ہے کسی. اور مسلمان اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہے ہیں, ہندوستان کے اندر 5 بار بن رہے ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سلمان خان یا سلیم خان کو یہ سوچنا چاہیے. اگر سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم انسانیت کے لیے کرتے ہیں, تم کو جس نے پیدا کیا تم اس کا حق دینے کے بجائے تم جو ہے ایک پتھر کو جو پانی میں پھینک دے رہے ہر سال لا کے, اس کو اہمیت دے رہے. اور تمہارے اور بیچ میں خدا کی, یعنی گاڈ, ہو ایور, بھگوان, ایشور, جو بھی کہہ لے, اس کا اللہ یا خدا کہہ لے, اس کے بیچ میں جو تم گنیش کا پتھر رکھ رہے, تم کو نہیں پتا کہ گاڈ کیسی شکل کا ہے. اگر گاڈ کی شکل معلوم ہوتی 50,000 مذہب نہیں بنتے دنیا میں. ساروں نے غلطی کر گیا دنیا میں. ہر مذہب بدھ کو خدا سمجھا, انسان کو خدا سمجھا, ہر مذہب. صرف اسلام سنی جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس مسجد میں کوئی شبیہ نہیں ہوتی, کوئی امیجنیشن نہیں ہوتا, کوئی تصور نہیں ہوتا. اب ہندوازم میں جو 7 بار پیدا ہوتا ہے وہ ایک بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوا. میں روز چیک کرتا ہوں, ریسرچ کر کے کہہ رہا ہوں, کوئی دوبارہ نہیں پیدا ہوا. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنے والے ہیں, ابھی آئے بھی نہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت سے پہلے بھیجوں گا. وہ ایک واحد ہے ہستی جو آنے والی ہے. یا مہدی علیہ السلام جو پیغمبر تھے پہلے, یا وہ بعد میں امام بن کے آئیں گے, جو بھی ہے وہ پہلے موجود تھے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے, اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں ہے, شیڈو بھی نہیں ہے, اور یہاں تک کہ گنبد کا بھی شیڈو نہیں ہے. یہ بڑی نشانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کو کوئی چیلنج کے طور پہ دنیا میں نہیں توڑا. اب سلیم یا سلمان خان دوسروں کے مذہب کا احترام کر رہے ہیں, تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہ بتاتے کہ دیکھو تمہارے پاس نو ڈاؤٹ خدا ہے, بھگوان ہے, ایشور ہے, اللہ ہے, گاڈ ہے, لیکن کیا تم نے کبھی دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھا ہے انسان. انسان اگر دیکھا ہوتا تو ایک خدا کی عبادت ہوتی دنیا میں. انسان نہیں دیکھا, اس واسطے 50,000 مذہب ہوئے. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مذہب بن رہے, جیسے سکھزم بن گیا. یہاں تک کہ شیعہ بھی غلطی کر کے وہ علم بٹھاتے ہیں, ان کے پاس بھی جو ہے غلطی ہو گئی. صرف سنی واحد ہے جو اللہ نظر نہیں آتا, اس کی ڈائریکٹ عبادت کر رہے ہیں. اس کو جو نماز دے رہے ہیں ڈائریکٹ دے رہے ہیں. ٹرو گاڈ, اللہ کے معنی ہے ٹرو گاڈ, اس کو دے رہے ہیں نماز. تو سلمان خان جیسے لوگ اپنے آپ کو بدل لیں, اور شادی کرتا تو شاید اس کا ذہن ایسا پاگل نہیں ہوتا تھا. اس نے زنا کیا, گناہ کیا, اور حرام کا فلمی دنیا کا پیسہ کھایا, سلیم بھی کھایا, اور گھر میں بھی جو ہے گندی گندی عورتوں کو لایا. وہ ہیلن کو دیکھ کے پوری دنیا پاگل ہوتی تھی. ہمارے بچپن میں ہیلن کا گانا آنا, سلک سمیتا کا گانا آنا, بچوں کے ہوش اڑ جاتے تھے. آج تو پورے ننگے ہوتے بھی ہوش نہیں اڑ رہے, کیونکہ انسان جو ہے آپے سے زیادہ باہر نکل گیا. تو ایمان کا تقاضا تھا,
سلمان خان کو توبہ کرتا اور جو ہے گنیش کو نہیں بٹھاتا، کیونکہ گنیش کو کسی نے پیدا کیا، یا تو تم اس کو کہ شیوا سمجھو یا پھر اس کی ماں سمجھو، نارتھ یا ساؤتھ کے حساب سے، تو وہ بھی کانٹروورسی والے جو اسٹوری کو ٹرو کیوں سمجھ کے اس نے جو ہے گھر میں بٹھایا؟ کسی بچے کا بھی دل کیوں رکھا؟ اللہ کا دل کیوں نہیں رکھا؟ گاڈ تیرا جو ڈائریکٹ ہے ٹرو ہے، اللہ کے معنی ہے ٹرو گاڈ، یعنی جو صحیح خدا ہے، جو نظر نہیں آتا، اور نظر نہیں آتا پوری دنیا میں 210 ممالک میں جاؤ، اور ہندوازم صرف ایک حصے میں ٹکڑے میں پڑا ہوا ہے انڈیا کے۔ اب یہاں جو ہے نیو یارک میں ایک لڑکی مس نیو یارک بھی بنی، خوبصورت ہے یہ انڈیا کی، ہاں یہ خوبصورتی کا جو ہے چرچا ہے، مگر گنیش کا چرچا نہیں ہے۔ اے دیکھو یہ نیو یارک میں لڑکی بنی، نیو یارک کی بیسٹ، یہ خوبصورتی کا چرچا ہے، مگر انڈیا کے گارڈز کو دیکھ کے ہنستے ہیں یہاں پر، میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے پوچھا کئی بچے تک ہی ہنستے ہیں، سانپ بچھو کو، ہاتھی کو، اینیملز کو تک گارڈ سمجھتے ہیں، بول کے ہنستے ہیں۔ سینس ہونا چاہیے، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ جیسے بیوقوف کیوں بن رہے ہیں یہ کیوں بیوقوف بن رہے ہیں پتھروں کے پیچھے؟ پتھر کو تم درمیان میں رکھ لیے گارڈ کے، تم سمجھ رہے گارڈ نظر نہیں آتا؟ نہیں، گارڈ خود شہرک کے قریب ہے کہہ رہا ہے، گارڈ کہہ رہا ہے میں تم کو سن رہا ہوں، میں تم کو جانچ رہا ہوں، یہاں تک کہ تمہارے دماغ میں جو باتیں پڑے میں وہ بھی چیک کر رہا ہوں کہہ رہا ہے۔ اور دیکھو سب سے بڑی بات نشانی دے رہا ہوں میں، دنیا کے اندر اب یہ جو 12 لوگوں کو مار دیا اس نے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں غیر جو ہوتا ہے اللہ کو نہیں ماننے والا، وہ جو ہے اس طرح سے خون ریزی کرتا ہے، زمین پہ خون بہاتا ہے انسانوں کا، وہ دوڑتا ہے، اس واسطے جنگیں ہو رہی ہے، وہ دوڑ رہے ہیں، غیر اللہ کو ماننے والے دوڑ رہے ہیں جنگ کے لیے، غیر اللہ کو ماننے والے نیوکلیئر بنا لیے۔ انسانیت کی بات کرتا اگر سے سلمان خان، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں کئی مذہب ہے، جو ہر کنٹری میں الگ الگ مذہب ملیں گے، سوائے مڈل ایسٹ میں ایک اسلام کا بول بالا ہے، اور وہ جیسے ایک معنوں میں سیسے پیا ہوا جو قلعہ ہے، وہ مضبوط گھوڑ پھوڑ جیسی، وہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر قانون جو ہے بنتا اور ٹوٹا نہیں آج تک، اور ساری کتابیں بدل گئی، سارے مذہب میں انسان کی عبادت ہو گئی، سارے مذہب میں پتلوں کی پوجا کرنے لگے لوگ، لیکن ایک واحد 1400 سال سے ایک لفظ بھی نہیں بدلنے سے والی قرآن ہے ہمارے پاس میراکلز کی، اور اللہ کے دین کے اوپر چلنے والے انسان ثابت کر رہے ہیں۔ تم نشانیوں میں دیکھ لو، آئے دن نشانیاں ملیں گی تم کو۔ سب سے بڑی نشانی اللہ نے کس طرح انسان کو پیدا کیا، یہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، چاہے اگر سے کرسچن یہ بولے کہ جی ایک طرف کھارا پانی ایک طرف سیدھا میٹھا پانی ہے، کیپ ٹاؤن میں ساؤتھ افریقہ میں قرآن میں پہلی بار بتا دیا گیا تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صبر بھی نہیں کرے تھے، بتائے تو بھی ان لوگ شک کر رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان کو جو پیدا کرا صرف قرآن میں بتایا گیا، کسی میں نہیں بتایا گیا، اور انسان کو دنیا میں کیسا جینا ہے صرف قرآن میں بتایا گیا، کسی میں نہیں بتایا گیا۔ چیک کرو، میرے سے بات کرو، اگر سے سلمان خان فیملی، تم میرے ویب سائٹ پہ یوٹیوب میرے ویڈیوز دیکھو، اور تم کو سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے۔ میں تم کو وہ درد دے رہا ہوں، تم لوگوں کی وجہ سے آج میرے 3 دن سے بلڈ پریشر ہے۔ سلیم خان اور سلمان خان، کوئی اگر واقع مسلمان سچا ہے تو ان کے گھر یہ بات دیو کہ ایک انسان تمہارے یہ پتھر کی پوجا کرنے سے پریشان ہونے کے بعد بلڈ پریشر بڑھ گیا بول کے بتاؤ، حالانکہ نہیں ہو رہا تھا میرے کو بلڈ پریشر۔ کوئی مسلمان ان تک پہنچا میرا پیغام، کیونکہ میں ان کا ویب سائٹ ای میل نہیں جانتا اور میں ان سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ذاکر نائک جیسے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرا تو نہیں، مصروف لوگ نہیں ملتے۔ لیکن ان کو بتاؤ کہ ان کی جان جنت گئی، یہ جہنمی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ذکر جہنم میں انسان کو پھینک دینے کا کیا ہے، چیک کرو، ہر پیج میں تم کو ملے گا قرآن میں تمہیں عذاب دوں گا۔ یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے، یہ ٹلنے والی بات نہیں۔ جس کو اس کے بعد کی زندگی سمجھ میں آئے وہ اللہ کے راستے پہ خود بخود چلے گا، اللہ خود چلائیں گے، اور جو ہے وہ معرفت اور جو ہے اپنے آپ کو پرہیزگار بنائے گا، وہ سوچے گا اپنی آخرتی۔ اب جیسے میرے کو کل بہت بڑا بلڈ پریشر کا اٹیک ہوا، میں پہلی بار موت کے قریب چلے گیا جیسا دیکھا، مجھے غم نہیں ہوا کیونکہ میرے پاس جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔